تو آگے سے حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح تشریف لائے. تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جناب نئی قبائیں اوپر اور نیا لباس پہنا ہوا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت جناب امیر المومنین آپ بھی کپڑے تبدیل کر لیں. آگے بڑے بڑے رؤساء امراء اور بڑے بڑے جناب ان کے قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں, بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں. وہ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ امیر المومنین کے کپڑے ایسے ہیں, مسلمانوں کے حاکم کے کپڑے ایسے ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ کے کپڑے ایسے ہیں. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ انا کنا اذل قوم اذن اللہ بالاسلام. حضرت عمر نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح, ہم وہ قوم تھے جو بھیڑ اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے, جو اس بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیے جاتے تھے, اور ہم وہ قوم تھے جو ذلیل تھے, لیکن ہمیں عزت دی اسلام نے, اور ان کپڑوں نے عزت نہیں دی, ان عہدوں نے عزت نہیں دی, اسلام نے عزت دی. آج وہ کپڑے اور عہدے اور اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تمہارا رویہ بدل گیا ہے, کچھ فتوحات کے بعد تمہارے دماغ میں کوئی دوسری بات آ گئی ہے کہ تم نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے اوپر والے بٹن کھول کے دکھائے کہ بابا آپ ہم سے ناراض نہ ہو, ہم نے اپنی اوقات یاد رکھنے کے لیے پرانے کپڑے نیچے پہن رکھے ہیں, یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہوئے ہیں جو ظالم بنے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا نظام بڑا برکت والا ہے, بڑا عزت والا ہے, اور وہ والا ہے جو آپ کو بھی اور قوم کو بھی اور رعایا کو بھی عزت دلواتا ہے. لیکن کیا کریں کہ جب اسلام کی بات کی جائے اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو 11,000 واٹ کا کرنٹ لگے, اور جی مولوی صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے, اور آپ صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے, اور قاری صاحب چودھری صاحب پیر صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے. بھائی اسلام پر ابو بکر و عمر چل سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں چل سکتے؟ اسلام پر بلال چل سکتے ہیں, صہیب چل سکتے ہیں, سلمان چل سکتے ہیں, تو کیا ہم نہیں چل سکتے؟ بالکل چل سکتے ہیں. اس لیے ہم نہیں چلنا چاہتے کہ ہمیں, اور یہ یاد رکھنا کہ نہ چلو, دور رہو اور اسلام کو پیٹ کرو. اسلام تمہیں اسی طرح ذلت دکھاتا رہے گا, تمہارے بچے اسی طرح ڈوب کے مرتے رہیں گے, اور تمہارا مستقبل اسی طرح غیر محفوظ ہاتھوں میں جاتا رہے گا. اور اگر اسلام ہو تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک بچہ رو رہا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے پاس سے گزرے تو پوچھے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ حضرت عمر نے قانون بنایا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ مکمل کر لے گا اس کو وظیفہ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے, جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوگا اس کو وظیفہ نہیں دیا جائے گا. اگر اسلام ہو تو پھر یہ یوں مستقبل محفوظ ہوتا ہے, اور اگر اسلام نہ ہو تو پھر بچے ڈوب کے بلوچستان سے سمندر تک ان کی لاشیں بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ ہے اسلام. اور حضرت فاروق اعظم کو جب پتہ لگا کہ ماں کہتی ہے کہ وظیفہ حضرت عمر نے اتنا لگایا ہوا ہے کہ جب بچے دودھ پئیں گے تو ان کو سرکاری وظیفہ نہیں ملے گا, اور جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو اس کو سرکاری وظیفہ ملے گا. ماں بچے کو اس لیے دودھ نہیں دے رہی کہ یہ جلدی دودھ چھوڑ دے تاکہ سرکاری وظیفہ مل سکے. تو حضرت عمر کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو حضرت عمر نے اسی وقت آ کے اپنے جناب نائب کو, قاصد کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ابھی فرمان جاری کرو, جو بھی عمر کی رعایا میں بچہ پیدا ہوگا اس کا ابھی سے وظیفہ جاری کیا جائے گا. اگر اسلام ہو تو وہ آپ کے مستقبل کو ایسے محفوظ کرتا ہے, اور اگر اسلام نہ ہو تو پھر آپ کی بیٹیاں کبھی جناب ادھر اور کبھی ادھر کھلے آسمان کے نیچے روتی رہتی ہیں. اور رونا بھی چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے اوپر ڈرامے باز بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر کوئی فاروق اعظم کا غلام نہیں بیٹھا ہوا. ان کو رونا بھی چاہیے کہ اوپر ایک رنگیلا خان بیٹھا ہوا ہے جس کو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا آتا ہے, اور ریاست مدینہ کے نام پر قوم کو بے وقوف بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوپر ریاست مدینہ کے والی اور درد رکھنے والا اوپر کوئی نہیں بیٹھا, اوپر وہ رنگینے اور وہ بدماش بیٹھے ہیں جن کی راتیں پی سی ہوٹلوں اور جناب اباری اور جناب ان ہوٹلوں میں گزرتی ہیں, جن کی ایک ایک راتیں لاکھوں اور ہزاروں روپے میں گزرتی ہیں. ان کو کیا خبر ہو کہ بلوچستان ہو یا جناب جنوبی پنجاب ہو یا جناب جھنگ اور جس جگہ بھی جہاں بھی قدرتی آفات اور سیلاب آیا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کی راتیں اس کھلے آسمان کے تلے کیسے گزر رہی ہیں. قوم کا درد قوم کے حاکم کو ہوتا ہے, بے غیرت لوگوں کو نہیں ہوتا.